بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جس دن بنگلہ دیش آیا ڈھاکہ، اسی دن مولانا بہاؤالدین نے مجھ سے یہ بتلایا کہ سیرت کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں تم کو بھی کرنا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی تھی کہ آؤں گا، آپ حضرات سے ملوں گا، بیٹھوں گا، باتیں کروں گا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ ہم اور آپ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سلسلے میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول کرے۔ میرے دوستو، اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتَكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی، اپنا بینک بیلنس، اپنا بزنس، اپنے بہترین اور اعلیٰ قسم کے مکانات زیادہ پسند ہیں، زیادہ محبت ہے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، تو پھر انتظار کرو کہ میرا فیصلہ آ جائے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم آپ مغرب کے بعد سے یہاں جمع ہیں، بیٹھے ہیں اور ہمارے آقا و سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جاری ہے اور ہمارے دل ٹھنڈے ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں صرف مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں موجود ہے۔ ایک ایسا شہر ہے دنیا میں کہ جو بھی مسلمان وہاں جاتا ہے، ہر ایک گھنٹے کے بعد اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے دل کے میل کو دھوتے رہتے ہیں، ہر ایک گھنٹے میں دھوتے ہیں، 24 گھنٹے میں 24 مرتبہ۔ سوچو ذرا سا، غور کرو، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ نے سارے انتظامات، کیسی بات فرما دی، تمہارے باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہارا خاندان اور تمہاری جو
کیا کہتے ہیں اسے، وعشیرتکم، ہمارے ہاں تو برادری کہتے ہیں اس کو، تمہاری برادری، یہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ محبت اگر ہمیں ہو تو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، ہمارا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے دل میں ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، افسوس اس کا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر دل اٹھتا ہے۔ آج ہمارے حالات، ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا کر گئے تھے۔ پرسوں، کل کی بات ہے، میں گیا تھا، خدا جانے کون سا ضلع ہے وہاں، تو وہاں کے مولانا عبدالاول علیہ الرحمہ کے لڑکے مولانا عبدالرحمن، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے 2 نان مسلم مسلمان ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مسلمان کیوں ہوئے، وجہ کیا ہے مسلمان ہونے کی؟ کیونکہ ہماری زندگی کو دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کوئی اسلام کے قریب نہیں آ سکتا، ہمارے بزنس اور ہمارے بزنس کے معاملات کو دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مسلمان بہت اچھی قوم ہے اور بہت اچھا مذہب ہے، ہمیں اسلام قبول کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا، وہ ایسا سوال، وہ بڑے پریشان ہوئے، اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے اس میں سے ایک، 2 میں سے ایک نے یہ بتایا ہم سے آ کے کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے اندر سے یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ مدرسوں میں جاتا ہوں وہاں سلام نہیں، بازاروں میں جاتا ہوں وہاں سلام نہیں، آپس میں ملاقات ہوتی ہے وہاں سلام نہیں۔ سلام اگر کرے گا طالب علم صرف السلام علیکم، اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آپس میں سلام کرنے میں سے میرے دل پر اثر ہوا اور میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ سب سے اچھا مذہب اسلام ہے۔ میں نے اس کے سلسلے میں پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ میرے دوستو، قطب عالم شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ الحمدللہ میرے والد تھے۔ میں چھوٹا سا تھا، امروہے میں پڑھتا تھا، جامع مسجد امروہے میں۔ امروہے کے ناظم تھے مولانا قاری فضل الرحمان۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ جب میں بازار میں جاتا ہوں تو بازار میں ایک بہت چوڑی دکان ہے، 4 شٹر، ایک شٹر، دوسرا شٹر، تیسرا شٹر، چوتھا شٹر، پتہ نہیں شٹر کو یہاں کیا کہتے ہیں، شٹر ہی کہتے ہیں۔ 4 شٹر کی دکان، بہت لمبی اور چوڑی۔ میں کہا اس میں ایک بوڑھا بیٹھا رہتا ہے، جیسے ہی میں بازار میں جاتا ہوں اپنی دکان سے نیچے اترتا ہے سڑک پر، پورے بازار میں، بڑے بازار میں، اور ایسے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب تک نظر آتا رہتا ہوں میں اس وقت تک وہ کھڑا رہتا ہے۔ جب آگے بڑھ جاتا ہوں تو وہ اوپر چڑھ جاتا ہے۔ کئی دفعہ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے مولانا فضل الرحمان سے یہ بات کہی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں وہ مجھے دیکھ کر ایسا کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کبھی تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کہنے لگے کہ وہ تمہارے والد کے ساتھ نان مسلم ہے، تمہارے والد کے ساتھ 2 سال جیل میں رہا ہے، نینی جیل الہ آباد میں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کا بہت بڑا مجاہد ہے،
2 سال جیل میں رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کے جو اخلاق تھے، جو ان کی زندگی تھی، جو ان کا کردار تھا، جو ان کی رات تھی، جو ان کا دن تھا، وہ ان کی اپنی ذاتی خصوصیت تھی، اسلامی خصوصیت نہیں تھی۔ اگر اسلامی وہ خصوصیت تھی تو ایک مسلمان مجھے اس جیسا دکھلا دو، آج ہی میں اسلام قبول کر لوں گا۔ ایک بھی مسلمان اس کو نہیں ملا، اور علماء سب مل کر ایک بھی آدمی نہیں پیش کر سکتے۔ تو میرے دوستو، افسوس اس کا ہے کہ ہم نے اپنے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو چھوڑ دیا۔ ہم جب دلی میں تھے تو ایک اجلاس بہت بڑا کرایا تھا قادیانیوں کے خلاف، تو اس میں ہم یہ پڑھتے رہتے تھے یہ شعر، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ افسوس اس کا ہے کہ میں اردو میں بولے چلا جا رہا ہوں، آپ لوگ بنگالی بولنے والے ہیں، ہندوستان میں تو بنگلہ بولنے والے اردو خوب سمجھتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش میں علماء نہیں سمجھ پاتے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں۔ تو میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور چلی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، یہاں تمام علماء موجود ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفریح کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، اور محبت میں ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، صرف میری جان جو ہے، میں اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، جان کے بعد میرا مال، میری اولاد، میرے بھائی، میرے بہن، میرا خاندان، میرا کاروبار، سب کچھ آپ پر نچھاور، بس صرف مجھے اپنی ذات سے محبت آپ سے زیادہ ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو میں پہلے اپنے کو بچاؤں گا، پھر آپ کی فکر کروں گا۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، چلتے چلتے رک گئے، اور ایک دم رکنے کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قسم خدا کی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ قسم کھا کے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اگر تم کو میری ذات سے، اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے میرے مقابلے میں، تو ایمان تمہارا مکمل نہیں، قسم کھا کے فرمایا۔ آج مسلمان کی کیا حالت ہے؟ وہ جو فلم میں کام کرنے والا ایکٹر ہے، وہ بال کیسے رکھتا ہے؟ ایسے بال رکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ داڑھی کیسی رکھتا ہے؟ ایسی داڑھی رکھتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ پینٹ کیسی پہنتا ہے؟ ایسی پینٹ پہنتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ چشمہ کیسا لگاتا ہے؟ ایسا چشمہ پہنتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور بازار میں اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کان پہ ہاتھ رکھ کے گاتا چلا جائے گا اسی طرح کی آوازیں نکال کر، کیونکہ اسے اس سے محبت ہے۔ اور ہم دعویٰ کرتے ہیں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے شام تک دھوکہ دیتے ہیں، صبح سے شام تک دل دکھاتے ہیں،
صبح سے شام تک ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے ایسا کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آقا نے فرمایا قسم کھا کے کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ متوجہ ہوئے، غور کیا، اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوئے، اپنے دماغ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، میں اپنی جان دے دوں گا لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آقا نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ میرے دوستو یہ افسوس ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے مسلم شریف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے۔ وضو سمجھ گئے؟ آج ہم لوگ وضو کرتے ہیں، ایک آدمی بھی ایسے وضو نہیں کرتا جیسے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، بالکل بھی نہیں، بھول گئے۔ مجھے تو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، اسے بھول گئے۔ وضو فرما رہے تھے، آپ نے جیسے ہی اپنے ہاتھ دھوئے، پانی نیچے گرنے سے پہلے صحابہ نے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے مبارک پر، سر پہ، جسم پر ملنا شروع کیا۔ اب لوگ بہت تھے تو جو پانی براہ راست نہیں لے سکا، ڈائریکٹ نہیں لے سکا، اس نے جن لوگوں نے ہاتھ میں پانی لگا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ مل کر اپنے چہرے پہ مل لیا۔ جب آپ نے کلی کی تو کلی کا پانی نیچے نہیں جانے دیا، تمام صحابہ نے۔ جب آپ نے ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی، ناک کو اس کو نیچے نہیں گرنے دیا، فوراً ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملنا شروع کیا۔ اس کے بعد چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پاؤں دھوئے، یہی کیفیت رہی۔ اس کیفیت کے بعد آقا نے بلایا تمام صحابہ کو اور بلا کے پوچھا ایک بات بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا بات؟ فرمائیں۔ کہا کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے یہ کام میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں نے ناک کی گندگی نکالی، وہ تم نے نیچے نہیں جانے دی، میں نے کلی کی، وہ پانی نیچے نہیں جانے دیا، میں نے اپنا چہرہ دھویا، وہ پانی نیچے نہیں گرنے دیا، اور سب کا سب اپنے جسم پر مل لیا، ایسا ہوا کیوں؟ یہ بتاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ہم نے یہ کام کیا۔ تو معلوم ہے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے میری محبت میں اور اللہ کی محبت میں یہ کام کیا ہے تو اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم 3 کام کرتے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہیں کرتے تو تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ بات آئی سمجھ میں؟ صحابہ تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے کہ یا اللہ ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ آقا نے فرما دیا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم سچے نہیں ہو، ہم نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، فرماتے ہیں جب بولو، کیا فرما رہے ہیں؟ جب بولو۔ جب بولو کو بنگلہ میں کیا کہیں گے؟ جوکن ہے؟ ایک بتاؤ نا، جوگن بول بے، جب بولو جوگن بول بے، جب بولو سچ بولو، جب بولو سچ بولو، جب بولو
یعنی کبھی بھی تمہاری زبان سے دھوکہ اور جھوٹ نہ نکلے. پہلی شرط، جب بولو سچ بولو، جب بولو سچ بولو. اذا حدث فلیصدق حدیثہ، اذا جب بولو سچ بولو، کبھی بھی جھوٹ نہ بولو. میرے دوستو، کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اپنے جیون میں کتنے جھوٹ بولے ہمیں یاد نہیں ہے. بتاؤ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں، جب بولو، جب بولو. دیکھا آپ نے کیسی بات فرما رہے ہیں. اذا حدث، جب بولو سچ بولو. بولو آج سے وعدہ ہے، آج سے وعدہ ہے. ہاتھ اٹھا کے یہاں وعدہ کرو، آج سے جب بولیں گے سچ بولیں گے. جزاکم اللہ خیرا. اللہ. دوسری بات، اب آپ سوچئے سچ. اللہ قرآن میں کیسی تفصیل بیان کر رہا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ. قرآن میں 1400 سال پہلے قرآن آیا ہے، اس میں اللہ ہمیں بتلا رہا ہے سچ بولنے کو کتنے اچھے انداز سے پیش کرتا ہے اللہ. کلمۃ طیبہ، پہلا کلمہ کیا ہے؟ اول کلمہ طیب ہے کہ نہیں ہے؟ اول کلمہ طیب ہم نے یاد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے کلمۃ طیبہ، پاک صاف سچی بات. سچی بات پاک بھی ہے، سچی بات صاف بھی ہے، سچی بات کامیابی کی ضامن ہے، ہمیں کامیاب کرے گی. اور اللہ ہمیں سمجھاتا ہے کشجرۃ طیبہ، پاک بات سچی بات ایسی تمہیں کامیاب کرے گی، اتنا مضبوط کرے گی، اتنا مضبوط کرے گی جیسے کھجور کا درخت. درخت کو کیا کہتے ہیں؟ جھاڑ. کھجور کا جھاڑ. میں نے دیوبند میں اپنے ہاں کھجور کے درخت لگوا رکھے ہیں. مجھ کو ان کو نکالنا ہوا تو آپ بڑے بڑے درخت دیکھیے، ان کی ایک بہت بڑی سی جڑ ہوتی ہے، جب تیز آندھی چلتی ہے تو پورا درخت گر جاتا ہے اور وہ جڑ باہر نکل جاتی ہے. کبھی آپ نے کھجور کے درخت کو طوفان میں گرا ہوا دیکھا؟ سچ بات کبھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اصلھا ثابت. دیکھو کیسا پاک پوتر درخت ہے، اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں. اتنی باریک باریک جڑیں ہوتی ہیں، موٹی جڑ نہیں ہوتی، اتنی باریک باریک، اور کم سے کم 40 فٹ ایریے میں ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی نیچے بھی ہر طرف پھیلی ہوتی ہیں. وہ درخت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، کیسے ہی آندھی آ جائے. اللہ کہتا ہے سچی بات اصلھا ثابت، ایسی مضبوط بات ہوتی ہے، اتنی کامیاب بات ہوتی ہے اس انسان کے لیے اگر سچا انسان ہے. اور آگے فرماتا ہے اللہ قرآن میں وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. ایک کھجور وہ ہے جو ہمارے علاقے میں ہوتی ہے، یہ کھجور نہیں ہے، جنگلی کھجور ہے. جو عرب میں کھجور ہوتی ہے وہ اصل کھجور ہے. صرف کھجور ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے آسمان کی طرف جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے اور کسی کا پتا آسمان کی طرف جاتا ہے؟ سب پتے ایسے، سب پتے ایسے، سب پتے ایسے. کوئی بھی درخت ہو 1000 سال پرانا اس کے پتے بھی ایسے، اور 10 سال پرانا نکلیں گے لمبے لمبے پتے اور سیدھے اوپر جائیں گے.
قرآن میں اللہ سچ کی مثال دے رہا ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس طرح سے تم کامیاب ہوگے، اس طرح سے تمہیں عزت ملے گی جیسے کھجور کے پتے آسمان کی طرف کھڑے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آگے ایک عجیب بات کہتا ہے قرآن، تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ آپ بتائیے، ابھی ہم کسی کے گھر جائیں گے، ایک پلیٹ میں کھجور لے آئیں گے، کھاؤ۔ کب پیدا ہوئی تھی وہ معلوم ہے؟ کب درخت سے توڑی گئی معلوم ہے؟ آپ آم توڑ لیجئے، 1 مہینے کے بعد سڑے گا کہ نہیں سڑے گا؟ آپ بیر توڑ لیجئے، آپ کے گھروں میں لگے ہوئے ہیں، 6 مہینے کے بعد باقی رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے سچ کی مثال ایسی ہے، کبھی خراب ہوتا ہی نہیں۔ انسان بھی کھاتا ہے، پرندے بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتا ہے، اور ہمیشہ کھجور کا موسم آیا تھا جولائی میں، اب آ گئی جنوری، کھجور موجود ہے۔ اگلا مئی آ گیا، کھجور موجود ہے بازار میں، جتنا چاہو کھاؤ۔ اور کوئی پودا ہے ایسا؟ اس کی مثال اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے، سچ۔ الم تر کیف ضرب اللہ، اللہ قرآن کہتا ہے دیکھو اللہ نے کیسی مثال بیان کی ہے سچی بات کی۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ کل حین بإذن ربہم، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آگے کیا ہے آیت؟ کل حین بإذن ربہم وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ یہ مثالیں دے کر سمجھاتا ہے، شاید کہ ہمارے دماغ میں آ جائے۔ میرے دوستو، سچ تو بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کذب العبد، جب مانوش جھوٹ بولتا ہے، جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، ادھر ہم نے جھوٹ بولا، ادھر اللہ کی رحمت کے فرشتے جو ہماری حفاظت کے لیے ہمارے چاروں طرف ہیں، وہ ہم سے میلن، کم سے کم 3 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کتنی دور؟ 3 مائل، یعنی 5 کلومیٹر۔ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں من نتنی ما جاء بہی، ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے نتیجے میں منہ سے ایسی گند آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے برداشت نہیں کر پاتے، کم سے کم 3 میل دور جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جب 2 جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اور جب 3 جھوٹ بولیں گے تو کیا ہوگا؟ اور جب ہمیں اپنے جیون میں یاد ہی نہیں ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، تو ہمارے قریب اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ اور جب فرشتے بھاگیں گے تو آئے گا کون؟ ہمارا دشمن شیطان، عدو مبین، وہ ہمیں گھیرے گا چاروں طرف سے۔ آج دیکھ لو کیسی بربادی ہے، آج دیکھ لو کیسی پریشانی ہے۔ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں تو نیند آ رہی ہے، کھانا ہضم کرنے کی گولیاں کھا رہے ہیں تو کھانا ہضم ہو رہا ہے، بچہ بیمار ہے، بیوی پریشان ہے، دوست پریشان ہے، کاروبار چل رہا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ شیطان بنا ہے آگ سے۔ آگ اگر ہمارے قریب جلے گی تو ہمیں سکون ہوگا؟ آگ اگر رہے گی تو دھواں ہوگا، آگ اگر رہے گی تو تپش ہوگی۔ جہاں دھواں اور تپش ہوگی وہاں کوئی آدمی آرام سے بیٹھ سکے گا؟ آپ خود سوچ لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حدث، جب بولو سچ بولو، کیونکہ بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
بہت مشہور حدیث شریف ہے، ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار۔ فجور کسے کہتے ہیں؟ فجور کہتے ہیں چشمے کے ابلنے کے سرے کو۔ چشمہ جانتے ہو؟ چشمے کو کیا کہتے ہیں بھائی بنگلہ میں؟ جھرنا۔ جھرنا ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، 24 گھنٹے ابل رہا ہے، 100 سال سے ابل رہا ہے، 200 سال سے ابل رہا ہے۔ اس کا منہ جو ہے اس کو کہتے ہیں فجور، یعنی تمام گناہوں کی جڑ۔ جڑ سمجھ گئے؟ جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے فجور کو، دیکھیے آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے، آگے یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے آدمی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ نے زانی کو دیکھا ہوگا، اسے توبہ کی توفیق ہو گئی۔ آپ نے چور کو دیکھا ہوگا، اسے توبہ کی توفیق ہو گئی۔ آپ نے بے نمازی کو دیکھا ہوگا، وہ نمازی بن گیا۔ آپ نے بے روزے دار کو دیکھا ہوگا، وہ روزے دار بن گیا۔ آپ نے غلیظ آدمی کو دیکھا ہوگا، بہت اچھا آدمی بن گیا، اتنی لمبی داڑھی ہو گئی، مسجدوں میں وقت گزارنے لگا۔ لیکن کبھی کسی جھوٹے کو نہیں دیکھا کہ وہ جھوٹ چھوڑ دے۔ جھوٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جھوٹ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب چاہو غور کر لو اور دیکھ لو۔ ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار۔ ایک جھوٹ کے 100 جھوٹ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جھوٹ بولیں گے کبھی میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے، قل، آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، علل اعلان کہہ دیجئے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، اگر دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت کا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو، اطاعت نہیں، اتباع۔ دیکھو بھائی، اطاعت ایک الگ چیز ہے، اتباع ایک الگ چیز ہے۔ میں مولانا بہاؤالدین کے مدرسے میں ملازم ہوں پڑھانے کے لیے۔ میرے ذمے کتنے گھنٹے ہیں؟ 6۔ صبح کو 4 گھنٹے، شام کو 2 گھنٹے۔ میں اپنے 6 گھنٹے پابندی سے پڑھا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب گھنٹوں سے چھٹی ہو جاتی ہے، میں اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں، اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں، بازار جاتا ہوں، سامان لاتا ہوں، دعوت کرتا ہوں۔ کوئی مجھے پکڑے گا؟ میں 6 گھنٹے پورے دے رہا ہوں۔ یہ ہے اتباع۔